अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एसएन कुदसिया यूट्यूब चैनल। पेशे खिदमत है बयान हजरत मौलाना मोहम्मद शाह कुरैशी नक्शबंदी साहब का। ये न सोचो कि रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को ऐसी जिंदगी खुद दी है, नहीं बल्कि उलमा ने लिखा है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तियारी जिंदगी थी, रब से खुद मांगी थी अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना फअमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। तो फरमाया इतनी छोटे हुजरे में आपने जब इबादत शुरू की तो आपके पाँव मेरे सीने को लगते थे, आपने फरमाया। तो उसके बाद आप जब खड़े हुए कामा फकब्बरा फबुका, आप खड़े हुए और तकबीर फरमाई और अल्लाह के नबी रोने लगे ज़ारो कतार, आपकी रिश मुबारक दाढ़ी मुबारक तर बतर हो गई। सुम्मा रका फबुका, फिर आप रकू में तशरीफ ले गए, फिर रोने लगे, फिर सजदे में रोने लगे। इसी तरह आपने नमाज की रकातें 4 पूरी फरमाई। तो ऐसे सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि फिर मैंने आपसे दरियाफ्त किया अल्लाह के नबी फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप दोनों आप पे कुर्बान हो जाए, आप मुझे बताएंगे आप इतनी क्यों रोई हैं? जहन्नम का खौफ आ गया अचानक? फरमाया नहीं आयशा। अच्छा जन्नत का शौक लगा अचानक? फरमाया नहीं आयशा, न मुझे जहन्नम का डर है और न ही मुझे जन्नत का शौक है। इसीलिए तो राबिया बसरिया ने एक बार हाथ में बाल्टी पानी की उठाई हुई थी और दूसरे हाथ में आग उठाई हुई थी और दौड़ी जा रही थी। आशिका दीवानी औरत थी और लोगों ने पूछा पानी किस मकसद के लिए? उसने कहा पानी जहन्नम को बुझाने के लिए है कि जो लोग जहन्नम के डर से इबादत करते हैं आज मैं जहन्नम को बुझा डालूंगी। और ये आग किस लिए है कि ये तो जन्नत को लगाऊंगी कि जो लोग जन्नत के शौक में इबादत करते हैं मैं जन्नत को भी आग लगा दूंगी। लिहाजा इबादत का मकसद अल्लाह की रजा होनी चाहिए। पर मैं आयशा इसके लिए भी नहीं, तालीमात मुहम्मदी है और औरतों को भी मिली मर्दों को भी मिली, यही तालीमात थी कि न जन्नत का शौक है न जहन्नम का डर है, तो फिर किस चीज का है रोना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा मैं तो अपने मौला के दीदार के लिए तड़प रहा था कि मेरा अल्लाह जो तेरा दीदार मुझे आर्श मुअल्ला पे हुआ था वो मुझे कभी भूल नहीं सकता। एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, बल्कि फरमाया कि 10 मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ें तकबीर का तो बहाना था, रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को 10 मर्तबा अपना दीदार अर्श मुअल्ला पे बुला बुला के करवाया। कभी पीठ के नजारे, कभी चेहरे के नजारे। रब्बे जुल जलाल ने अल्लाह के हबीब को देखा, अपने हबीब को देखा, हबीब खुदा ने रब्बे जुल जलाल को देखा और ये मंजर दीदार इलाही का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में जब मुनक्किश हुआ तो इसका दीदार सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हासिल फरमाया। जब इंसान काबे को देख के आता है तो चेहरे की रौनक बढ़ती है नहीं बढ़ती? जब गुंबद खिजरा को देखता है चेहरे की रौनक और बढ़ जाती है। जब कमरी वाले को सलाम करके आता है रौनक और बढ़ जाती है। भाई हम जैसे गुनाहगार क्या बात करें, हमने अल्लाह वालों से सुना है अल्लाह वाले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाते हैं सलाम करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब भी देती है। मेरे हज़रत शेख ख्वाजा अली मुर्तज़ा साहब गदई शरीफ वाले नव्वरल्लाहु मरकज़ा, क्या हज़रत ने चुन चुन के हीरे हमें अता फरमाए, एक से एक आला। किस किस की बात कहाँ से शुरू की जाए, कहाँ पहुँचाई जाए, ख़त्म की जाए? फरमाया कि जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जब मैं निकलने लगा और मैंने आका से दिल में बात की आका मुझे एक मर्तबा फिर हाजिरी की इजाज़त तो दे दे। इजाज़त मिलती है, एक मर्तबा मुझे इजाज़त तो दे दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते देखते मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आई कान में कि आपने फरमाया आउदन आउदन, आपको अल्लाह फिर भी लेके आएगा, फिर भी लेके आएगा। उसके बाद आपको 2 मर्तबा हाजिरी का फिर भी शर्त वापस हुआ। ये अल्लाह वाले थे और आपके सिलसिले के थे, इसी सिलसिले के थे। हमारे मुईन साहब मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में, उन्हें फरमाया डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह हमें
یہاں بھیجا مسکین پور میں، فرمایا مسکین پور جایا کرو، مسکین پور سے ایک راستہ مدینہ منورہ کو جاتا ہے۔ فرمایا جب میں یہاں آیا تو یہیں سے واپس گیا تو میرا ویزا لگا اور میں حج اور مدینہ منورہ کی طرف بھی چلا گیا۔ ان مراکز کا اصل جو محور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر ہے۔ لہذا میرے دوستو، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس پروگرام میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو آج روٹھے رب کو منا کے ہی جانا ہے، منا کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اللہ کا راضی ہونا تو آسان ہے، تو راضی کرنے کے لیے نسخہ کوئی لمبا تو ہے نہیں، کوئی حکیموں کا نسخہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کا تجویز کرنا نسخہ نہیں ہے، لمبا ہے، 3 مہینے کا ہے، 1 سال کا کورس ہے، نہیں، یہ تو بڑا آسان ہے کہ ندامت کے آنسو بہائیں، گردن سر کی طرف جھکائیں، دل کی طرف جھکائیں اور رب کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں اور اللہ سے کہنے لگ جائیں کہ اللہ شاید تیری دھرتی پہ میرے جیسا عیب والا کوئی نہ ہو، میرے جیسا گناہگار کوئی نہ ہو، یا اللہ جب میرے جیسا گناہگار اگر تیری دھرتی پہ کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا پروردگار بھی تو پھر کوئی نہیں ہے، تیرے جیسا رحمت برسانے والا بھی تو کوئی نہیں ہے، لہذا میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، لہذا جو امید کرے گا جھولی اسی کی بھری جاتی ہے، آس لگانے والے خالی لوٹتے نہیں ہیں۔ رب ذوالجلال کے در پہ ایک بندہ 40 سال سے رکا ہوا تھا اور کہتا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کبھی وہ دن بھی آئیں گے کہ اللہ ہمیں یہ جملے اس سفر کے اندر پڑھنا نصیب فرمائیں گے، اور جو لوگ پڑھ کے آئی ہیں اللہ وہ قبول فرما لیں، جو اللہ نہیں پڑھ سکے ان کو لے جائیں اور پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ترس رہی ہیں ربا تیرے دیدار، تیرے گھر کے دیدار کے لیے، یا اللہ ان کو سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے علاقے پورے کو یہ سعادت نصیب فرما، دور قریب والوں کو بھی سعادت نصیب فرما۔ کوئی زبان ایسی نہ ہو جو تیرے در پہ جا کے یہ کہہ سکے، یہ بھی کہے لبیک اللہم لبیک، کیونکہ یہ جملے خاص ہیں، یہ احرام کے بعد پڑھے جاتے ہیں، یہ ہر وقت نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ صلاۃ السلام کہاں پڑھا جائے، ہمارے والد صاحب نے بہترین جواب دیا، سید کریم اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے 50 سال اس مقام کے اوپر جماعت کی خدمت کی اور جاتے جاتے مجھے نصیحت فرما گئے کہ بیٹا میں نے 50 سال اس در پہ بھنگی بن کے گزارے ہیں، یہ نہ سمجھنا میں پیر کا بیٹا ہوں اور پیر ہوں، اور تم اسی طرح خدمت کیے رکھنا۔ یہ تو ہمایوں حنیف صاحب ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے میرے لیے زبردستی اعلان کر دیا، وگرنہ میں تو قطعاً اس لیے تیار نہیں ہوں کہ میں آپ سے کوئی بات کروں، کیونکہ میری ڈیوٹی صرف خدمت پہ لگائی ہے اللہ والوں نے۔ اللہ مجھے اسی میں سرخرو کر دے قیامت کے دن کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں، آپ کے لیے اچھا انتظام کر سکوں، تاکہ اللہ میری اسی کے صدقے میں میرے بڑے بھی راضی ہو جائیں اور اللہ بھی میرے سے راضی ہو جائیں۔ تو بندہ 40 سال سے اللہ کے در پہ یہ کہہ رہا تھا لبیک اللہم لبیک۔ 70 سال سے ایک بندہ مکہ مکرمہ میں احرام کی حالت میں تھا، فقیر نے اس کی زیارت کی، یمن کے بزرگ تھے، مجھے کسی نے کہا 100 سال سے زیادہ تھے، اور 70 سال سے انہوں نے احرام نہیں کھولا، اور روزانہ پیدل جا کے احرام باندھ کے آتے ہیں اور روزانہ کا ایک عمرہ کرتے ہیں، اور مجھے اس زیارت ان کی نصیب ہوئی اور میں نے ان کی زیارت کی۔ ایسے ایسے لوگ کعبے میں بیٹھے ہوئے جنہوں نے 70 سال سے احرام ہی نہیں کھولا، 40 سال سے بندہ ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک۔ اسی لیے تو ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آواز آ جائے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ لہذا کسی نے آواز سنی اور کہہ دیا کہ جب حاضری قبول نہیں تو پھر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا کروں میں؟ انہوں نے کہا پھر جاؤ۔ انہوں نے کہا کہاں جاؤں میں؟ انہوں نے کہا جاؤ جب حاضری قبول نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، ایک دفعہ تم نے سن لیا کہ حاضری قبول نہیں اور مجھے کہہ رہے ہو کہ جاؤ، میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو پورے 40 سال گزر گئے اس دروازے پہ رکے
کیونکہ یہ تو قبولیت اسی کے پاس ہے جس کی نیکی چاہے قبول کر دے، ساری زندگی کی نیکی رد کر دے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس ذات کو تو ہے کہ وہ پسند، پتہ نہیں وہ کس کو پسند کر لے، اللہ کس کو توفیق دے دے۔ بڑے گوشہ نشین، بڑے وہ لوگ جن سے آپ نفرت کرتے ہیں، جن کو مڑ کے دیکھنا پسند نہیں کرتے، اللہ کے ہاں وہ کتنی سی قدر ہوتے ہیں اور قابل احترام سمجھے جاتے ہیں۔ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ انہی کی تو دعائیں قبول فرما رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ رزق بھی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جی بھی رہے ہیں، انہی لوگوں کی برکتیں ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر میں کہاں جاؤں؟ ایک دفعہ سنا اور کہا چلے جاؤ۔ 40 سال گزر گئے مجھے اس دروازے کے اوپر رکے ہوئے، آج نہیں کبھی تو میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے گا۔ اتنی بات کرنی تھی کہ میرے رب کی رحمت جوش میں آئی، اور میرے بندہ تو نے اتنی امید لگا رکھی ہے میرے اوپر کہ میں کبھی تو تجھے معاف کر دوں گا، جا میرا بندہ، میں نے تیری آج کی حاضری بھی قبول کر دی اور پچھلی ساری زندگی کی حاضریاں تیری قبول کر دی۔ میرے چینل SN قدسیہ کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پش کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، دوستوں میں اور فیملی کو شیئر کریں۔ نئی آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ۔